ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں غلام فرید کاٹھیا صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور منسٹر آف اسٹیٹ ہے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انجینئر خرم دستگیر خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور انہوں نے آرٹیکل 6 میں تبدیلی کا بل بھی کل پیش کیا تھا اسمبلی میں۔ ہمارے تیسرے مہمان ہیں عادل گیلانی صاحب، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے چیئرمین ہیں اور ان کے ادارے نے اینٹی فراڈ ہاٹ لائن قائم کی ہے USAID کے ساتھ مل کر۔ آج گیلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی اس ہاٹ لائن بنانے کی اور کیوں اس قسم کی صورتحال ہو گئی ہے کہ ہم پہ کوئی ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ نہیں، یہ میرے خیال سے صحیح نہیں ہے کہ ہم پہ کوئی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پوزیشن یہ ہے کہ جب 24 سپٹمبر کو کیری ڈوگر بل پاس ہوا تھا، $7.5 بلین کا جو ایڈ تھا پاکستان کے لیے، ہر سال 1.5 بلین، تو اس کی کنڈیشنز تھیں بہت ساری۔ اور وہ کنڈیشن جو ہے سیکشن 301 کے اندر جو ہے مین ایک کنڈیشن تھی کہ within 45 days اسٹیٹ فارن منسٹر جو ہیلی کلنٹن ہے، شی ول گیو اے پالیسی ان دیس کانگریس ہاؤ ٹو ڈو سرٹین تھنگس۔ اس میں 2-3 آئٹم جو ہے جو میں آپ کو بتا دوں کہ پارٹ تھا رول آف لا پاکستان میں ہے کہ نہیں ہے، کنٹرول آن کرپشن ہے کہ نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے تحت جو ہے یہ کیری ڈوگر بل کا جو ہے ڈسبرسمنٹ ہونا تھا۔ وہ انہوں نے ایک پالیسی دی اور پالیسی کے تحت جو کنٹرول آف کرپشن ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس کے اندر کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم لائیں۔ تو ان کے ساتھ ہمارے اس وقت سے جو ہے نیگوسیشن چل رہی تھی، دے وانٹیڈ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان ٹو سیٹ اپ دس ہاٹ لائن سو دیٹ ان کے جو اب جو کیری ڈوگر بل کے ذریعے ہمیں امداد ملے گی اس کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ آپ کریں گے؟ نہیں، ہم اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے۔ ہم اس کا جو ہے ہم نے جو مین چیز پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم نے ان سے 2-3 کنڈیشنز کے اوپر یہ کنڈیشن طے کیا ہے کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہوگی وہ امریکن USAID کرے گا۔ ہم ہاٹ لائن کمپلین سینٹر کی بنائیں گے، ہم اس کے اندر سارے کے ساری کمپلینس آئیں گی، وہ ہم اس کو جمع کر کے ان کو بھیج دیں گے اور وہ اس کی انکوائری کریں گے۔ مگر اس سب چیزوں کے لیے جو سب سے بڑی اہم چیز ہے کہ جو رولز آف ریگولیشن آف پروکیورمنٹ ہیں وہ USAID کے نہیں چلیں گے، وہ پاکستان کے PPRA رولز چلیں گے۔ اس پہ ہم نے ان کے ساتھ 8 مہینے بحث ہوئی کہ یہ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے گورنمنٹ کے رولز ہیں۔ ہم نے کہا آپ کی گورنمنٹ کے رولز کے اندر شفافیت نہیں ہے، آپ کی گورنمنٹ کے رولز کے اندر سب پیسہ واپس چلا جاتا ہے، آپ کی گورنمنٹ کے رول کے حساب سے جو ہے وہ $1 کی جگہ $1 خرچ ہوتا ہے جو 80 گنا ہے۔ تو دس از دا رول اور اس پہ ہم کریں۔ انہوں نے اس چیز کو مانا ہے اور اس کے اندر یہ رول جو ہیں صرف سرکاری اداروں پہ نہیں لگیں گے بلکہ نجی اداروں پہ NGOs پہ بھی لاگو ہوں گے۔ اور اس رول کی جو اپلیکیشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے 28 اپریل کو یہ ڈکلیئر کیا ہے LNG کیس کے ججمنٹ میں کہ سپریم کورٹ از باؤنڈ ٹو امپلیمنٹ دیز رولز 2004۔ اب ہوگا یہ کہ امداد ملے گی ہمیں امریکہ سے کیری ڈوگر بل کے ذریعے، اس کو امپلیمنٹ کروائے گی یا اس کا جائزہ لے گی کورٹ، ٹھیک ہے، اور آپ ایک کمپلین سینٹر بنائیں گے جس میں جس شخص کو کوئی کمپلین ہوگی پاکستان میں کہ یہ امریکہ سے جو پیسہ ہے صحیح جگہ پہ نہیں لگا، وہ آپ اس کو آن لائن کریں گے، یہ ہوگا؟ بالکل صحیح، یہی ہے نا سر؟ وہ یہ بتائیے پاکستان میں کرپشن ہے؟ بہت زیادہ۔ کہاں پہ؟ ہر ادارے میں کرپشن ہے۔ مثلاً آپ کو ہم نے بتایا کہ اسی PPRA رولز کے تحت جو ہے نیشنل انشورنس کارپوریشن میں ایک کیس کے اندر جو ہے 1.426 بلین روپے کی کرپشن ہوئی ہے، جو کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو کیس لیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے جو پارٹی ہے انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ میں واپس دینے کو تیار ہوں یہ پیسے، اور نیشنل انشورنس کارپوریشن نے اس کو بورڈ نے ایگری کیا ہے، سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور ایسے ان کے 6 کیسز اور ہیں جو چل رہے ہیں سو موٹو۔ اس کے علاوہ بھی کسی ادارے میں؟ اس کے علاوہ جو ہے آپ اگر دیکھیں گے تو PSO میں کرپشن ہے، PIA میں کرپشن ہے، اور آپ کے ریلوے میں کرپشن ہے، آپ کے رینٹل پاور پلانٹ کے اندر کرپشن ہے اور اس کے لیے بھی سو موٹو کیس جو ہے سپریم کورٹ نے لیا ہوا ہے، کل اس کی ہیئرنگ بھی ہے۔ رینٹل پاور پلانٹ کا کیس تو اتنا فینٹاسٹک ہے کہ اس کے اندر ٹوٹل غیر شفافیت ہے اور اس پہ ہم نے آبجیکشن کیا تھا شوکت ترین کے زمانے میں، انہوں نے کیس بھیج دیا پورا کا پورا ADB کو، ADB نے ریویو کر کے دیا ہے کہ یس دیز ٹینڈر۔ کہاں پہ کرپشن نہیں ہے پاکستان میں؟ کوئی ایک ادارہ؟ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں پاکستان کے اندر جو ایسے ادارے بھی ہیں جو کرپشن نہیں ہے۔ اس میں اندر موٹر وے پولیس ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے یہ پاسپورٹ آفس ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے یہ نادرا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کرپشن نہیں ہے۔ اور یہ ہمارا جو یہ موٹر وے پولیس ہے یہ میرے خیال سے دنیا کا شفاف ترین ادارہ ہے۔
ہمارا اپنا ادارہ ہے، پاکستانی ہے اس کے اندر. اس کا مطلب دوسرے ادارے بھی ٹھیک کیے جا سکتے ہیں. اوکے کاٹھی صاحب، یہ جو صورتحال ہے کہ جیسے کیری لوگربل ہم یہ کہتے تھے کہ پاکستان کو امداد ملنی چاہیے اور امریکہ نے تسلیم کیا کہ وار اینڈ ٹیرر پہ جو آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے ڈیفینیٹلی آپ کو اس کے مطابق جو ہے ہمیں پیسے دیے جائیں گے. اب اس کو کیونکہ ایوارڈ ہوئے بھی بہت ٹائم ہو گیا لیکن ابھی تک ہمیں پیسے اس لیے نہیں ملے کہ پیچھے سسٹم ہی ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر امریکن کو ٹرسٹ ہوتا، اور آج پھر انہوں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی مدد لی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں تاکہ جہاں جہاں ہم امداد دیں وہ خرچ ہوتی ہوئے نظر آئے. تو یہ ڈس انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کے اوپر؟ یہ جاوید صاحب ڈس انٹرسٹ آپ کہہ لیں، لیکن ایک سسٹم جو ایوالو ہو چکا ہے پورے پاکستان میں فرام دا ویری انسیپشن آف پاکستان، تو وہ ایک سسٹم اس اینڈ تک پہنچا ہے. اب اس میں اگر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ کچھ ادارے آ کے اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو اکاؤنٹیبلٹی کے ذریعے سے، ٹرانسپیرنسی کے ذریعے سے آپ یہ کریں، تو آپ کو کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر عالمی طاقتیں جو ہمیں ایڈ دیتی ہیں، جو ہماری ہیلپ کرنا چاہتی ہیں، ان کی سیٹسفیکشن یا تو ہم لینا، جب ہم نے لینا ہے تو پھر ان کا اطمینان ضروری ہے. لیکن یہ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، یہ ہر جگہ افغانستان میں جتنی کمزور قومیں ہیں جو بارو کرتی ہیں، جو قرض لیتی ہیں، افغانستان مضبوط قوم ہے، سری لنکا مضبوط نہیں ہے، لیکن وہاں پہ آپ دیکھیں میری بات سننا، ایز اے نیشن ان کا سلسلہ اور ہے. میں آپ کو اوریجن بتاؤں کہ دیٹ از اے نیشن، وہ اوریجنل نیشن ہے. اینڈ وی آر ناٹ نیشن، وی آر ڈیوائیڈڈ نیشن. ہم مسلمان تھے، علاقہ ایک تھا، ڈیوائیڈ ہو گیا، آدھے مسلمان وہاں رہ گئے، آدھے یہاں آ گئے، انہوں نے حکومت بنائی اور پھر شروع سے رائٹ فرام دا ڈے فرسٹ ہم لوگ غلطیاں کرتے 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 اس حال کو پہنچ گئے، اور نہ جمہوریت رہی، نہ بیسک رائٹس رہے. اب تو ہے، کہاں ہے جمہوریت؟ نہیں ہے جمہوریت. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں، میں کیا جمہوری فیصلے نہیں ہو رہے، نہ کوئی کرنے نہیں ہو رہے، نہ کوئی کرنے دیتا ہے. کون نہیں کرنے دیتا؟ جو یہاں پہ رولر ہیں، جو طاقتیں رول کر رہی ہیں. گیلانی صاحب نہیں کرنے دے رہے آپ کو، آپ کہہ لیں دونوں نہیں کرنے دے رہے. کون نہیں کرنے دے رہے؟ دونوں نہیں کرنے دے رہے، اس لیے کہ یہ بھی متحد ہیں، ان کا بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے. جہاں کنٹرول ہے، اگر جمہوریت اتنی کمزور ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی، آپ مجبور ہیں، تو پھر جمہوریت کے نعرے کیوں لگا رہے ہیں؟ جمہوریت کو مضبوط ہونے نہیں دیا جا رہا. چوہی صاحب کون نہیں ہونے دے رہا؟ میں یہی تو آپ سے میں وہی بات کر رہا ہوں. آپ میری زبان سے نکلوانے چاہتے ہیں. ماشاءاللہ بڑے عالم فاضل دیکھیں بات یہ ہے کہ جمہوریت کیسے چلے گی، اپنی حکومت کیسے چلے گی؟ جنرل صاحب آپ کے جن کے اوپر ٹرسٹ ہے آپ کو، 3 سال آپ نے ان کو ایکسٹینشن دے دی، ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جمہوریت بڑے جمہوری جرنیل ہیں اور ہم ان کی مدد لیں گے اور ملک کو آگے چلے جائے گا، اپوزیشن آپ کے ساتھ ہے، گیلانی صاحب آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، سب چیزیں، تو پھر جمہوریت کو کہاں خطرہ ہے جی؟ پھر یہ سارا شور شرابہ کیوں ہے؟ وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ ہنگامہ کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کاٹیا صاحب نے علم کے دریا بہا دیے ہیں اور اپنی حکومت کی نااہلی اور کرپشن کو پاکستان کی ثقافتی تاریخ میں ڈبو دیا. مجھے گزارش کر رہا ہوں تمام حکومتوں. بات یہ ہے کہ انہیں جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں، پرویز مشرف کی حکومت جیسی اپنی جگہ پر تھی، انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں ان کے نتائج ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے. اگر یہ کہتے ہیں کہ پرویز مشرف نے انہیں خراب معیشت دی ورثے میں، اس کا انہوں نے کیا حل تلاش کیا؟ انہوں نے اس کا حل تلاش کیا کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے ایک اس قدم تباہ کن قسم کا ایگریمنٹ نیگوشیٹ کیا، جس کے نتیجے میں آج پاکستان میں بجلی کی قیمتیں 80% بڑھ چکی ہیں، گیس کی قیمتیں بھی اسی لیول پہ ہیں اور بجلی اور گیس مل نہیں رہے. اب یہ ان کا فیصلہ، یہ پرویز مشرف کے اوپر نہیں تھوپ سکتے. پیٹرول بھی غائب، پیٹرول پہ بھی ہمارے. دوسرا انہوں نے ایک میجر فیصلہ کیا، پاکستان میں جو توانائی کے بحران ہے اسے ہم کرائی کے بجلی گھروں سے حل کریں. یہ ان کا ڈیلیبریٹ پالیسی ڈیسیجن ہے، یہ پرویز مشرف پہ نہیں تھوپا جا سکتا. یہ فیصلہ کیا، اس کے نتائج کرپشن ہے جو عادل گیلانی صاحب بتا رہے ہیں. اس میں نہ صرف کرپشن ہے، وہ ایک ٹیکنیکلی پاکستان کے مستقبل کو تباہ کرنے کا ایک فیصلہ تھا کہ اس میں جو پلانٹس لگے بھی ہیں وہ ان میں پرانی مشینری ہے، ان ایفیشنٹ ہے، فیول کا ایکسس یوز ہے. اور آج جب آپ نے بات بھی کی اپنے انٹرو میں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن آر پی پیز میں چونکہ ان کے اپنے معاہدے ہیں ان کو دینے کے لیے ان کے پاس 3 بلین ابھی انہوں نے پے کیے ہیں گارنٹیز میں کہ جی ہم. اب جب یہ ڈیلیبریٹ فیصلے ان کے جو ہیں، ان کی پالیسی، اب اس کو آپ تاریخ پر تھوپ دیں، ثقافت پر تھوپ دیں، بہت سارے معاملات میں
انہوں نے خود اپنی ذمہ داری سے یہ جو 3 ارب روپے آپ نے دے دیے ظہیر الدین بابر نے دیے تھے پچھلے تاریخ میں جا کر، یہ ابھی جو آپ نے دے رہے ہیں آپ ان کو، کن کو؟ یہ بجلی کے لیے آر پی پیز کو، یہ ظہیر الدین بابر نے یا جہانگیر بادشاہ نے یا اس کے بعد شاہ جہاں نے دیے تھے، تاریخ اگر چلے جائیں نہ دیتے لیں جی بتائیں گے. دیکھیں نا یہ اب ذمہ داری پاکستان کے عوام نے نہیں، جس ووٹ سے اور جس رینڈل کی بات کریں مقصد تو فوری بجلی چاہیے تھی. تو کہاں ہے چوہے صاحب؟ بجلی تو ہے، فرق پڑ گیا، بہت زیادہ فرق پڑ بجلی نہیں ہے، اور جس قیمت پہ چند درجن میگا واٹ انکریز ہوئے ہیں وہ قیمت پاکستان کی معیشت کے لیے ناقابل برداشت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے غور فرمانا ہے کہ معیشت کے معاملے میں اوور آل ان کی پالیسی پہلے دن سے یہ ہے کہ قرضے لے کر یہ چل رہے ہیں، اور اب پاکستان کا جو پبلک ڈیٹ ہے فورن بھی اور ڈومیسٹک بھی وہ ناقابل برداشت حد تک، اس حد تک ہو گیا کہ خود ان کے وزیر جو سیکرٹری خزانہ ہیں انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے فرمایا کہ ہمیں قرضے نہیں، قرضوں کا سود دینے کے لیے مزید قرضے درکار ہے، سود دینے کے لیے مزید قرضے درکار ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ 9 کھرب روپے کا جو ڈیٹ ہے یہ اب انسسٹینیبل ہے. اب ان کے سامنے ایک چوائس ہے کہ اب انہوں نے اس سال $3 بلین کا قرضے ریٹرن کرنے تھے. کیا انہوں نے حل نکالا؟ انہوں نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک سے $3 بلین لیے ہیں اور وہ آگے وہاں جو ہمارے دوسرے کریڈیٹر ان کو ہی دے دیں گے. اب یہ ان کی ڈیلیبریٹ پالیسی ڈیسیجنز ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ہمیں تو اتنی خراب اکانومی ملی، 400 ارب روپے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز جس میں پیپکو، پی آئی اے، پاکستان اسٹیل جس کو انہوں نے تباہ کیا ہے آ کر، اب یہ ادارے 400 ارب سالانہ کھا رہے ہیں. ان کی حکومت نے اب تک ہمیں بتا دیں اگر کاٹیا صاحب اس معاملے میں نالجبل ہیں کہ پیپکو میں جہاں اربوں روپے کے لاسز ہیں جو حکومت حاصل، سوئی ناردرن گیس میں، پی آئی اے میں جو اربوں کے لاسز ہیں، پاکستان اسٹیل میں 26 ارب روپے کا لاس ہوا ہے 2.5 سال میں. ان لاسز کو روکنے کا انہوں نے کیا انتظام کیا؟ انتظام یہ فرمایا ہے کہ عدنان خواجہ کو او جی ڈی سی ایل کا چیئرمین، یہ انتظام فرما رہے ہیں. نہیں وہ اندر چلے گئے تھے، اب وہ نکل آئے. پہلے پاکستان اسٹیل کے چیئرمین اپوائنٹ کیے، انہوں نے 26 ارب کا لاس کیا، پھر ان کو نکال دیا. ٹھیک ہے، اب یہ عدنان خواجہ صاحب کو آپ نے پی آئی اے میں بھی اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں. اب ان کی اپنی کمپٹنس اپنی جگہ پہ، لیکن جب حکومت ان کو کہے گی کہ آپ وہ ملازم دوبارہ رکھیں اور ان کو پچھلے 20 یا 15 سال کی تنخواہیں دیں، 7.5 ارب روپے پی آئی اے نے پے کیے ہیں ان ملازموں کو. اس حالت میں جب 76 ارب ہماری پالیسی میں اور ان کی پالیسی میں بہت فرق ہے. آپ کی کیا پالیسی؟ ہم نے عام کارکن کو فائدہ پہنچایا ہے، روزگار کے جتنے جو انہوں نے نکالے تھے ان کو بحال کیا، خود ان کے نکالے ہوئے ان کے رکھے ہوئے جو نکلے تھے ان کو بھی بحال کیا. یعنی کارکنوں کو نہیں، کارکنوں کو مطلب ہے ان سروسز کو جن کو نکالا گیا تھا، وہ ان کے کارکن بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے دور میں جو نکالے گئے تھے وہ بھی بحال ہوئے. اور اس پہ جو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم سرمایہ دارانہ نظام کو چلاتے ہیں میرے نزدیک پھر جمہوریت نہیں رہتی، اور اگر جمہوریت کو چلانا ہے تو مل کے چلانا پڑے گا. یہ اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. کارپوریشنز بند ہو جائیں، یہ میری بات سنیں، جتنے بھی کارپوریٹ، میری بات سنیں، یہ کارپوریشن باہر سے قرضے لے کے ہمیں سود دینا پڑے، نہ لے قرضے تو نہ لیں. کیا کریں گے؟ نہ لیں. کیا کریں گے؟ نہ لیں. آپ کو کون کہہ رہا ہے کیا کریں گے؟ کیا کریں بتائیں. پھر کیسے چلائیں گے؟ میں بتاتا ہوں. ہاں آپ بتائیں. دیکھیں ہم نے ابھی جب کرپشن کی رپورٹ جون میں آئی تھی اس وقت یہ کہا معاف کرنا گیلانی صاحب، میں آپ کی ان رپورٹوں پہ یقین نہیں رکھتا. میں نے پہلے پروگرام میں بھی کہہ دیا تھا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور یہ وہ پہ میرا حساب سے چلتے ہیں. آج یو ایس ایڈ نے ان پہ یکین کر لیا، انہوں نے کر لیا ہوگا. کیری لوگر بل کے تحت جو امداد پاکستان کو ملے گی وہ ڈائریکٹ آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مانیٹرنگ کا بات تو سنیں نا، رپورٹ کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا کہ ہمیں قرضوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم رول آف لا کے حساب پہ کام کریں اور ہمارے سارے پروکیورمنٹ میں صرف ٹینڈرنگ صحیح ہو جائے تو 30 سے 40% کی سیونگ ہے. میری بات سنیں گیلانی صاحب، اس میں آپ کو $7 بلین کون لائے گا یہ بتائیں. رول آف لا جو ہے پاکستان لائے گا. یہاں پاکستان کے اندر یہاں تو یہ آتا ہے کہ حکومتیں یوں جاتی ہیں، جو رول آف لا کی بات کرتے ہیں وہ آتے ہی جہاز ابھی اترتا نہیں ہے اور فارغ ہوتا ہے. کون فارغ کرتا ہے جی آپ کو؟ نہیں، نہ صرف عالم فاضل ہیں، اس سوال پہ آپ ہنس کیوں پڑتے ہیں؟ دیکھیں ہمیں کھل کر سامنا کرنا ہے جو مشکل. بالکل یہ بات میں مانتا ہوں، کھل کر سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں نہ صرف اکانومی کا ایشو جو میں نے آپ کو کہا، آر پی پی کا ایشو سامنے آیا، اس کے علاوہ وار آن ٹیرر کا ایشو ہے.
ٹھیک ہے ایک پالیسی ہوئی کہ عسکری طریقے سے اس کو سوات ماراکنڈ میں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس میں کامیابی بھی ہوئی، لیکن اس کامیابی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جتنی عسکری کامیابی ہوئی ہے اتنے ہی پاکستان کے عوام کی جانیں غیر محفوظ ہو